مولا کا ایک مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، تاریخ کے مطابق امام نے اس کو اذان دینے کو نہیں کہا. کس نے دی صبح عاشور کی اذان؟ علی اکبر نے دی. جب اذان علی اکبر نے دی تو خیمے کے پاس ہی دی تھی نا اذان شہزادیوں کے. اب آپ مجھے بتائیے، زینب کبریٰ کو، جناب فروا کو، جناب رباب کو، جناب فضہ کو بہنیں بھی ہیں اس خیمے میں علی اکبر کی، پھوپھیاں بھی ہیں، جناب رقیہ اور جناب سکینہ بھی ہیں 3 اور 4 برس کی. جب کانوں میں آواز گئی ہوگی علی اکبر کی اذان کی تو جناب زینب نے کہا ہوگا نا، تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی، ہم شکل پیغمبر ہیں، دیکھو میرے بیٹے علی اکبر کی آواز سنو. میں کہوں گا بی بی آخری اذان ہے یہ علی اکبر کی، اور بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ وہی ہے پھر اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے؟ صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. آپ صبح کی اذان سنتے ہیں نا، اور ام لیلا بھی سنتی تھی، دل پر کس طرح سے تیر چلتے ہوں گے جب اکبر کے بعد جناب لیلا اذان کو سنتی ہوں گی، کتنے زیادہ اکبر یاد آتے ہوں گے. اکبر نے اذان دی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سورج نکلنے کے بعد. جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حر ابن یزید ریاحی شہید ہوئے. ایک کے بعد ایک انصار یار و یاور جاتے گئے، دوست اور ساتھی جاتے گئے. پس ایک دفعہ باری آئی بنو ہاشم کی قربانی کی. عزیزان گرامی، شہزادہ علی اکبر خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، پائے مبارک کی طرف ذریعہ سید الشہداء میں یہ شہزادہ دفن ہے. علی اکبر کی رخصت میں پڑھنا چاہتا ہوں خیمے سے، لیکن پہلے ایک جملہ سمجھ دیجئے. جب جناب علی اکبر اور جناب عباس مدینے کی گلی سے گزرتے تھے نا، تو لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے، چبوتروں پہ چڑھ کے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ان کو دیکھتے تھے. یہ دونوں شہزادے اتنے خوبصورت تھے، ایک قمر بانی ہاشم، ایک جناب لیلا کا چاند، نور رسول خدا جس کے چہرے پر جلوگر ہو. تو دونوں کو دیکھتے. اب مجھے بتائیے اس جملے کے بعد کیا میں پھر بھی رخصت پڑھوں کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے اور باہر کس طرح سے نکلے ہوں گے؟ بس ایک دفعہ جب رخصت کا وقت آیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر پھوپھیوں سے، بہنوں سے رخصت لو. دیکھیے بیویاں جانتی ہیں کہ جو مرد خیموں میں آتا ہے اپنی خواتین سے ملاقات کے لیے، بس یہ آخری ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد لاش آئے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے، بیویوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کہ اکبر یہ کہتے کہ علیکن منی السلام، جو بیویوں میں ایک شور اٹھا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ. اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے، کبھی اکبر پھر ایک قدم اندر لے کر جاتے تھے، کبھی کوئی بی بی آبا کا دامن پکڑتی تھی، کوئی بی بی قبا کا دامن پکڑتی تھی. ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا، ورحم غربتنا، علی اکبر اس پردیس میں ہم پر رحم کرو. آخر اکبر میں کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ جب گریہ زیادہ ہوا نا، تو یہ علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے کتابوں میں یہ لکھا ہے جملہ کہ ایک دفعہ حسین خیمے کے نزدیک آئے اور کہا دعیہ فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب. بہن اب اکبر کو جانے دو. آپ سمجھے کہ پھوپھی کس طرح سے اکبر سے بغل گیر ہوئی تھی. لگتا یہ کہ اکبر پھوپھی کی باہوں میں تھے، پھوپھی چھوڑ نہیں رہی تھی، بہنیں چھوڑ نہیں رہی تھی، گریہ شدت سے تھا. حسین نے آ کر مداخلت کی. ایک سوال پوچھوں آپ سے، حسین کی بہنیں ہیں نا خیمے میں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، محرم ہے نا. حسین خیمے میں کیوں نہیں گئے؟ دروازے پہ آ کر کیوں کہا؟ میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ، اگر مولا خیمے میں تشریف لے جاتے تو یہ خانوادہ نبوت کی مستورات ہیں. حسین کی پاس ادب کی وجہ سے اکبر سے اس طرح سے مل کر گریہ نہ کر پاتی. حسین سیدانیوں کے احترام میں خیمے میں نہیں گئے. میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے، جس خیمے میں آپ
احترام کی وجہ سے نہیں گئے تھے, اسی خیمے میں آگ لگائی. اکبر باہر نکلے, ذوالجناح منگوایا گیا. حسین نے ایک عجیب کام کیا, اخذ لحیتہ, لحیہ یہ داڑھی, حسین نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا. اپنے مولا کو اندازہ کرو حسین ابن علی کی مظلومیت کا. پروردگار یہ تیرے آخری رسول کا آخری نواسا, قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. حسین نے داڑھی کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. پروردگار خدایا اب گواہ رہی ہو, اب اس کو بھیج رہا ہوں میدان میں جو تیرے نبی کی تصویر ہے. اور ہم اہل بیت کا جب بھی جی تڑپتا تھا, ہم میں تیرے رسول کے چہرے کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی تھی, ہم اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. اس جملے کا مطلب سمجھے, یعنی جب بھی زینب کا جی چاہتا تھا نانا کو دیکھیں اکبر کو دیکھتی تھی, فضہ چاہتی تھی رسول کو دیکھیں اکبر کو دیکھتی تھی, حسین چاہتے تھے رسول کو دیکھیں اکبر کو دیکھتے تھے. میں کہوں گا مولا جب یہ چاند سی صورت تھوڑی دیر بعد زخموں سے چور اپنے خون میں نہا کر آئے گی تو بی بی زینب کو کیا جواب دو گے؟ بس ایک دفعہ اکبر ذوالجناح پر سوار ہوئے, حسین ابن علی نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, ان اللہ اصطفیٰ ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران وعلی العالمین. مجھے نہیں پتا حسین نے کس دل سے اجازت دی. آیت کی تلاوت بتا رہی ہے کہ حسین کس مرحلے پر ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا بقیت اللہ آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین یا فاطمہ الزہرا آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین. سیدہ علی اکبر کا پرسا لو, مولا علی اپنے پوتے کا پرسا. حسین پر بڑا کرب کا عالم طاری. اکبر کو بھیجا, اکبر نے حملہ کیا, 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا. اکبر نے گھوڑے کی باگوں کو موڑا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے بابا کی طرف آئے. حسین نے شاید سبب دریافت کیا میرے الفاظ میں کہ بیٹا اکبر کیا ہوا. اکبر نے جملہ یہ کہا ایسا کہ جس نے یقیناً حسین کے کلیجے میں آگ لگا دی. کوفہ ہے, مولا علی کی خلافت ہے, یتیم بچے علی کے سامنے ہیں. شہد آیا بیت المال میں, مولا نے تقسیم کر دیا. یتیم بچے آئے, اپنی انگلی سے چٹایا. خادم نے کہا مولا ان کو بھی دے دیتے. میرے الفاظ میں کہا کہ نہیں, یتیم ہے, میری انگلی کی مٹھاس کے ساتھ شہد کی مثال چل. حسین ابن علی بیٹا ہے ایسے علی کا. جب علی اکبر نے آ کر یہ جملہ کہا ہوگا, بابا علی اکبر کا جملہ سنیے, بابا ثقل الحدید اجهدنی والعطش قد قتلنی هل الى شربة من الماء سبیل. بابا یہ ذرا کی گرمی اذیت دے رہی ہے, پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے حتی اتقوی بہی علی الجدال, تاکہ جنگ کے سلسلے میں طاقت آئے. کبھی آپ نے پوچھا اکبر نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ جب بھی اکبر بابا سے فرمائش کرتے تھے مقاتل کے مطابق, تواریخ کے مطابق بے موسم کے پھل مانگتے تھے, حسین معجزے سے پھل دیتے تھے. سردیوں میں اکبر نے انگور مانگا, حسین نے بے موسم کے انگور لا کر دیے. کیوں کرتے تھے حسین؟ رسول خدا کے چہرے کے احترام میں کہ میرا بیٹا رسول کا ہم شکل ہے. اکبر نے سوچا آج بھی میری یہ فرمائش پوری ہوگی, لیکن حسین کو امتحان الہی دینا. اکبر اپنی مظلومیت بتانا چاہتے ہیں, بابا کی مشیت بتانا چاہتے ہیں. آپ سنتے ہیں, یہاں تک سنا آپ نے جملے کو. چلیے جنگ صفین 38 ہجری,
محمد حنفیہ ہیں. علی مرتضیٰ نے تلوار دی, پیٹھ تھپ تپائی, کہا بیٹا حملہ کر. جنگ صفین کے دشمن کے لشکر پر محمد حنفیہ نے حملہ کیا, صفوں کو چیرتے ہوئے گئے, کافی دیر تک جنگ کی, واپس آئے, حملہ کیا ہے, جنگ کی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے. ایک دفعہ مولا کے پاس آئے, جناب امیر المومنین نے مشکیزہ اٹھایا, محمد حنفیہ کو پانی پلایا. محمد نے پانی پیا اور بچا ہوا پانی جو مشکیزے میں تھا نا, وہ محمد کی زیرہ پر ڈالا. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو حملہ کر کے آیا ہے دھوپ میں, تیری زیرہ گرم ہے, گرم زیرہ بدن کو تکلیف دیتی ہے. میں کہوں گا یا علی صفین سے اٹھ کر ذرا کربلا میں تو آئیے, وہ آپ کا محمد تھا, یہ حسین ابن علی کا محمد ہے, یہ ہم شکل پیغمبر ہے. حسین نہیں چاہتے کہ اکبر کی زرہ پر پانی ڈالیں, حسین چاہتے ہیں کہ ایک گھونٹ مل جائے, مشیت الہی کا احترام. کہا بیٹا جاؤ, مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں بہشتی جام سے سیراب کریں. بس ایک دفعہ اکبر نے میدان کی جانب حملہ کیا, جنگ کرتے جاتے ہیں, رجس پڑھتے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہر طرف سے تیر, تلواریں, نیزے آئے. ارباب مقاتل کے بقول ایک نیزہ سینے میں لگا, زخموں سے بھل بھل خون بہا. اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. جیسے ہی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی نا, ہر طرف سے فوج اشقیاء نے حملہ کیا. فسارا اربن اربا. ایک دفعہ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی یا ابتا ادرکنی, ارے بابا ہماری مدد کو آئیے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو اکبر کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا جا چکا ہے, لیکن حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی. اکبر کے لاشے پر پہنچنے سے پہلے اکبر نے پکار کر کہا تھا بابا یا ابتا ھذا جدی قد سقانی بکاسئ العوفا. بابا یہ میرے نانا اور دادا آ چکے ہیں, بہشتی جام سے مجھے سیراب کر دیا. یہ اکبر نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں بابا ہم نے آپ سے پانی مانگا تھا نا, آپ کو بڑا دکھ ہوا تھا. بابا گھبرائیے گا نہیں, ہمیں ہمارے جد نے سیراب کر دیا. میں کہوں گا اکبر تم کو تو نانا نے سیراب کر دیا, لیکن جب بابا حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے, سوکھے گلے پر چھری. بس ایک دفعہ حسین آئے, حسین آئے, ایک دفعہ حسین آئے. فجلس علی الارض. حسین زمین پر, اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھے. بوڑھا باپ ہے نا, جوان کا لاشا ہے, کتنا زخمی بدن ہے, حسین نے برداشت کیسے کیا؟ فجلس علی الارض. حسین زمین پر بیٹھے. ووضع خده على خده الأيمن وتارة وضع خده الأيسر على خده الأيسر. کبھی دائیں رخسار پر بائیں رخسار رکھ لیں, کبھی بائیں پر بائیں رخسار. حسین کے دل کو چین نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ ارے باپ کا دل ہے, کرے تو کیا کرے, تسلی کون دے؟ کیا زینب کے پاس جائے؟ حسین کرے تو کیا کرے؟ یا فتیانہ بنی ہاشم احملو, اپنے بھائی کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھو. جوانان بنی ہاشم زندہ تھے, اکبر کے لاشے کو اٹھایا, گنج شہیدہ میں لا کر رکھا. یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش نکلی اور آ کر اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا. حسین پاس آئے, اس معظمہ کو شانے سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے اٹھایا, تسلی کے ساتھ خیمے میں لے کر گئے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا کہ نہیں برقع پوش ہے, مجھے کیا پتا. کہا یہ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب تھی. بی بی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا. اون محمد کے لاشے پہ نہیں گرایا, قاسم کے لاشے پہ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بی بی زینب کو کتنی محبت تھی. بس ایک دم اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرایا. حسین نے بڑے پیار سے ہاتھ کو پکڑا, بازو کو, خیمے میں گئے. حسین ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا, خیمے میں جا کر کلیجے سے لگایا ہوگا. زینب نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا. اکبر کا پرسہ حسین نے لیا ہوگا اور زینب کو دیا بھی ہوگا. زینب نے جی بھر کے گریہ کیا ہوگا اور اس کے بعد آنسو تھم گئے ہوں گے, صبر کی تلقین کی ہوگی اور کہا ہوگا میرے خیال سے کہ زینب دیکھو قاسم ہیں, اون محمد ہیں, بنی ہاشم ہیں, بھتیجے آئے ہوں گے پھوپھی کے پاس, بھانجے آئے ہوں گے, ثانیہ زہرا پر کٹھن وقت ہے, تعزیت کے لیے آئے ہوں گے نا, یہ میرا دل کہتا ہے آئے ہوں گے.
زینب کی نگاہ امام وقت پر پڑی ہوگی، عباس ابھی زندہ ہیں، زینب نے عباس کو دیکھا ہوگا، اکبر کی شہادت کا زخم کسی حد تک وقتی طور پر ہی صحیح بھر گیا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا بی بی، بھائی نے پکڑ کے اٹھایا، لیکن میں کہوں گا مولا حسین یہ اس وقت آپ نے اٹھایا تھا، اور ایک 11 محرم کی صبح ہوگی جب زینب قتل گاہ سے گزرے گی نا تو 18 بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کے جنازے دیکھے گی۔ مولا اس وقت تو آپ تھے نا، اکبر بھی، عباس بھی تھے، اون محمد بھی تھے، اولاد جعفر ہے، اولاد عقیل ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، لیکن مولا 11 محرم کی صبح جب یہ آپ کی مظلوم بہن آپ کے لاشے سے آ کر لپٹ کے بیان کرے گی نا تو میں اس وقت کا منظر نہیں بتا سکتا کہ بی بی زینب کو بھائی کے لاشے سے کس طرح سے جدا کیا گیا ہوگا، کس طرح سے بے ہماری اونٹوں پر بٹھا کر لے کر جایا گیا ہوگا۔ جب بہن گزری ہوگی کہیں عباس کا لاشا دکھا ہوگا، کہیں اکبر کا، کہیں اون محمد کا، اس وقت حسین تھے، اب کوئی تسلی دینے والا نہیں، رسن بستہ ناقے پر سوار کوفے کی